صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، الحمدللہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، چند دن باقی ہیں رمضان کے۔ اللہ تعالیٰ سے ان چند ایام میں خوب رو رو کر دعائیں کریں کہ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کرونا وائرس بیماری کو ختم فرما دے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دے، اور جو گھروں سے دور ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خیریت سے گھروں تک پہنچا دے، اور جن کی زندگی فقر و فاقے سے گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے رزق عطا فرما دے، اور جو نفرت ہمارے غیر بھائیوں میں پیدا ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو محبت میں تبدیل کر دے، اور ہم سب سکون اور امن کے ساتھ اپنے ملک ہندوستان میں عافیت سے رہ سکیں۔ ضرور دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور ان سب کی ہدایت کے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے دے۔ جو میرے بس میں ہے وہ کرنا ہے، دعائیں مانگنا ہمارے اختیار میں ہے، ہمیں مانگنا ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ وعدے کی خلافی نہیں کرتا۔ ہم مانگیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور ان تمام پریشانیوں سے اللہ پاک انشاءاللہ جلد سے جلد نجات دے گا۔ انشاءاللہ مسجدیں بھی کھل جائیں گی، بیت اللہ بھی کھلے گا، مسجد نبوی بھی کھلے گی، مدارس اور مکاتب بھی کھلیں گے انشاءاللہ، اور جیسے کام چلتا تھا اس سے بہتر انداز میں انشاءاللہ تعالی کام چلے گا۔ بس ہم لوگ دعا مانگیں، اور یہ نہیں کہ رمضان میں مانگ کر چھوڑ دیں۔ رمضان کی قبولیت کی علامت ہے کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان میں اپنے کو جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، ریا سے، گالی بکنے سے اپنے کو بچایا ہے، روزے کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ ہم باقی 11 مہینے ان چیزوں سے بچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں نماز کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کی، تہجد پڑھا، اشراق پڑھا، اور تمام طریقے کی ہم لوگوں نے عبادتیں کی، ایسے ہی باقی 11 مہینوں میں انشاءاللہ کریں گے، اور ہر جمعرات اور پیر کو روزہ رکھا کریں گے انشاءاللہ، اور ایام بیعت کے 13، 14، 15 کے بھی روزہ رکھا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور مسواک ضرور کریں گے، نیم کی مسواک کریں، اس سے بہت فائدے ہیں۔ یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے کہ نیم کی مسواک سے مجھے بہت سے فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ اور پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں 70 فائدے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان مرد ہو یا عورت جو کر سکتا ہے پوری کوشش اس بات کی کرے کہ اس سنت سے محروم نہ رہے، اس سنت کو مرتے دم تک زندہ کرتا رہے انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ عز و جل اس دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے عرش کے سائے کے نیچے اللہ پاک جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 خوش نصیب کون سے شخص ہیں؟ بہت غور سے سنیں اور دعا کریں۔ ایک تو عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اب گاؤں کے پردھان سے لگا کے ملک کے وزیر اعظم اور صدر تک
اللہ تعالی ہم سب کو عادل انصاف کرنے والا حاکم اور انصاف کرنے والا وزیر اعظم اور انصاف کرنے والے وزراء اور انصاف کرنے والے پولیس کے لوگ اور فوجی لوگ اور جج لوگ، اللہ تعالیٰ کرے یہ سب انصاف کرنے والے ہو جائیں اور رشوت کا خاتمہ ہو جائے۔ تو 7 لوگ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، اس دن یہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ پاک ان کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ تو پہلا ہے عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا۔ تو ہم سبھی لوگ انصاف کرنے والے بن جائیں، عدل کرنے والے بن جائیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کو عدل پسند ہے، اور ہم سب کو اللہ پاک عادل بادشاہ، عادل وزیر اعظم اور عادل صدر اور عادل حکمراں عطا کرے، آمین اللہم آمین۔ اور دوسرا وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، پھر اس کی آنکھیں خوف خدا سے آنسو بہنے لگے، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ سے دعا مانگا کرے۔ دوسرا وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہنے لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان میں سے بنا دے۔ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن خدا کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں اترتا، ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے اللہ کے ڈر سے۔ تو اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو یہ شخص بھی، اس شخص کو جگہ اللہ کے سائے میں ملے گی جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، ایک نماز پڑھنے کے لیے گیا تو دوسری نماز کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ کتنا بڑا خوش نصیب وہ شخص ہوگا کہ جس کو کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہو اور اللہ اپنے سائے میں اس کو جگہ دے دے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو نماز کی فکر کرنی چاہیے کہ ایک نماز پڑھی تو دوسری کی فکر ہونی چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن اس کو اللہ کے سائے میں جگہ نصیب ہو جائے۔ یہ بھی خوش نصیب شخص ہے۔ اور چوتھا شخص وہ ہے جو ایسے صدقہ کرے خفیہ طریقے سے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے۔ یہ صفات ہمارے اندر سے نکل چکی ہے، الا ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں ایسے کہ جو دیتے ہیں اور دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن اکثریت اس بات کی پائی جاتی ہے کہ کسی کو دے رہے ہیں تو فوٹو کھینچا جا رہا ہے، پریس کے سامنے اعلان کیا جا رہا ہے، میڈیا اس کو ٹیلی ویژن میں بتلا رہی ہے۔ یہ شہرت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس طریقے سے صدقہ کرو، اس طریقے سے اللہ کے بندوں کو دو کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، چونکہ اس کا اجر اللہ تمہیں دے گا۔ اگر تم نے دنیا کے دکھانے کے لیے کیا اور میڈیا کو بتانے کے لیے کیا اور شہرت کے لیے کیا تو مال بھی جائے گا اور کوئی اجر نہ ملے گا، بلکہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اللہ معاف فرمائے، شیطان دشمن ہے ہمارا، ہم دیتے تو ہیں مگر شہرت کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ داہنے ہاتھ سے دیتا ہے جو اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس شخص کو جب کل کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ کتنا خوش نصیب وہ شخص ہوگا۔
اور پانچواں وہ شخص جو اللہ کی عبادت میں اس کی جوانی پروان چڑھے، اللہ کی عبادت میں ایسے ماحول کو پائے کہ اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے۔ وہ جوان جو جوانی میں عبادت کرتا ہو، بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا تو سوچتا ہے کہ لو توبہ کر لیں۔ اللہ کو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے، اور کوئی جوانی سے بڑھاپے تک کرتا رہے تو اللہ کا ولی ہے ہی ہے۔ تو اے نوجوانوں، میں تمہاری تو مخاطب کر کے کہتا ہوں، اس حدیث کو دل میں اتار لو کہ وہ جوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کی اطاعت کی، وہ کل قیامت دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ ملے گی جس میں کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی سمجھ دے دے، سمجھ عطا فرما دے۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا، رات سونے کے لیے ہے، رات کو نماز پڑھ کر کے سو جاؤ۔ دن روزی کا تلاش کرنے کا ذریعہ ہے، دن میں روزی کو تلاش کرو۔ اللہ اگر رات کو جگو تو رات میں تہجد پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، تسبیحات پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، تو وہ رات ہمارے لیے اجر کی رات بن جائے گی۔ فرمایا عشاء کی نماز کے بعد انسان 3 لائنوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو رات کو غنیمت سمجھتا ہے اور وہ وضو کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے لگ جاتا ہے کہ میں رب سے راضی ہو جائے۔ دنیا سو رہی، وہ جگ رہا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، چپکے سے اللہ کے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ یہ رات اس کے لیے اجر کی رات بن جاتی ہے، ثواب کی رات بن جاتی ہے۔ ایک وہ جماعت ہے جو سو جاتی ہے، نہ کوئی نیکی کی نہ کوئی گناہ کیا۔ ہم بے مقصد راتوں کو نہ جگیں۔ اکثر نوجوانوں کا طبقہ ہے جو رات میں 12 بجے 1 بجے تک جگا کرتا ہے، کیرم کھیلا کرتا ہے، کھیل کود میں لگا رہتا ہے، فالتو باتوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے اور صبح فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اور کتنی بڑی نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اے نوجوانوں، اللہ سے ڈرو، اے نوجوانوں، اللہ سے ڈرو، اور ایسی بری مجلسوں سے اپنے کو بچاؤ، ایسے برے لوگوں کی صحبت سے اپنے کو بچاؤ کہ جس میں تمہاری فرض نماز چھوٹ جائے۔ جس شخص کے گھر کے دروازے پر 4 لوگ اکٹھا ہو کر کے بجائے اللہ کے ذکر کے، بجائے اللہ کی عبادت کے، برائیوں میں مصروف ہو، تو اس گھر کے ذمہ دار کو اللہ پکڑ کرے گا، وہ پکڑا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے دروازے پر بیٹھنے کی جگہ دی اور اس کام میں وہ شریک ہوا، وہ اللہ کی نظر میں مجرم ہوا۔ اللہ کے واسطے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اے نوجوانوں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کو نوجوانی کی عبادت پسند ہے، اور تم اپنی نوجوانی کو کہاں عشاء کے بعد لگا رہے ہو، اپنی صلاحیت کو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو کہ جن کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر عمل کرنے کا ایک شوق پیدا ہو جائے۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو جس سے تمہارے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جائے اور تمہارا ایمان اس درجے پہنچ جائے کہ مسجد میں اذان ہو رہی فجر کی اور تم جو ہے سو رہے ہو پڑے ہوئے دروازے پر۔ آج یہ ہمارے وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے مسجدوں میں تالا لگ گیا ہے کہ مسجدوں میں اذانیں ہوتی تھی اور ہم گھروں پر پڑے سویا کرتے تھے۔ ہم رات بھر کیرم میں، لوڈو میں، ہماری عورتیں سیریل میں، برائیوں میں مصروف رہتی تھیں اور فجر کی نمازوں کو چھوڑ دیا کرتی تھیں۔ آج یہ کرونا وائرس کا جو عذاب، اللہ ایسے عذاب کو نہیں اتارتے ہیں۔ عذاب جب اترتا ہے جب ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، نافرمانی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ پھر ہم گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کریں اور عہد کریں کہ انشاءاللہ دین میں سستی نہیں کریں گے، نماز میں سستی نہیں کریں گے، نماز میں سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اذان ہوتے ہی وضو کر کے، مسواک کر کے ہم مسجدوں کو جا کر کے مسجد میں نمازوں کو ادا کریں گے انشاءاللہ لاک ڈاؤن کے کھلنے کے بعد میں۔ کتنی بڑی بات ہے
کہ مسجد کے دروازے بند ہو گئے. آج مسلمان مسجد میں سجدہ نہیں کر سکتا, اللہ کے گھر میں تالا لگوا دیا اللہ نے. یہ مت سمجھو حکومت نے کچھ کیا ہے. حکومت کو کوئی جرأت اور طاقت نہیں کرنے کی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو, اور یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے بار بار کہا جاتا ہے گناہوں پہ استغفار کرو, توبہ کرو. جب ہماری توبہ قبول ہوگی مسجدوں کے دروازے کھل جائیں گے, پھر نماز میں سستی اور کاہلی نہیں ہونی چاہیے. اذان ہوگی پھر کسی سے کوئی بات چیت نہیں, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے جو ہو. اب تو میرا رب بلا رہا ہے, حی علی الصلاح کہہ رہا ہے, آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح کی صدائیں لگوا رہا ہے, آؤ کامیابی کی طرف. الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, آواز لگوا رہا ہے. اب ہم نہیں رک سکتے. جتنا تقدیر میں وہ ضرور مل کر رہے گا, وہ کہیں نہیں جائے گا, لیکن ہم نماز کو نہیں چھوڑ سکتے. سفر میں ہوں, گھر میں ہوں, کھیت میں ہوں, بازار میں ہوں, جہاں بھی ہوں, وضو کر کے جائیں اور جہاں وقت آئے وہاں پر نماز کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اس بات کی. عہد کریں کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے, اور اپنی عورتوں کو اس بات کو سمجھاؤ کہ جب اذان ہو جائے تو کام کو چھوڑ کے نماز کو پہلے ادا کر لیا کریں, کیونکہ ان کو جماعت سے نماز پڑھنا نہیں, پھر بعد میں کام کو کیا کریں, تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اس عمل سے اللہ خوش ہو جائے گا, اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو جو جوانی میں اللہ کی بات کرے وہ کل قیامت دن عرش کے سائے کے میں جگہ اس کو ملے گی انشاءاللہ تعالی, جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. ہم سب چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں کے نیچے بٹھائے, جگہ دے اللہ. اور جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے وہ تو جنت میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم سب چاہتے ہیں تو عہد کر لیں انشاءاللہ ہم اپنی جوانی کو اللہ کے دین پر لگائیں گے. ہم نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے, روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, چاہے ایک پارہ پڑھیں. مہینے میں 30 دن قرآن کے 30 پارے, روز ایک پارہ پڑھ لیا کریں. صبح شام کی تسبیحات, اللہ کی بڑائی, سبحان اللہ, پاکی اس کی بیان کرنا, الحمدللہ اس کی تعریف بیان کرنا, لا الہ الا اللہ اس کی وحدانیت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیا کریں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درشی پڑھ لیا کریں. آج تک اتنا احسان اس امت پر, آپ نے کتنی قربانی دی اس امت کے لیے, سب کچھ داؤں پہ لگا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہت قربانی کی, سارے نبیوں کی تکلیف کو اکٹھا کر دیا جائے اس سے زیادہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے لیے ستایا گیا. اس کی قدر کرو. ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت قدر کرے, اور دین میں سستی کو ختم کر دے, اللہ کی نافرمانی نہ کرے, تاکہ دوبارہ ایسا عذاب ہماری آنکھیں نہ دیکھ سکیں کہ کوئی کسی سے مل نہیں سکتا, کوئی کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا, کوئی کسی میت کو نہلا نہیں سکتا, کوئی دفنا نہیں سکتا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اس بیماری سے نجات دے, اور اللہ اس بیماری کو ختم فرمائے, اور لاک ڈاؤن کو اللہ پاک ختم فرمائے. یہ دعا مانگا کرو, خاص کر افطار کے وقت میں جب تم دعا پڑھتے ہو روزہ کھولنے کی, کہا اذان ہو روزہ کھولو, اس وقت کہو اللہم اغفر لی, اللہ میری مغفرت فرما دے. اس وقت دعا مانگو, اللہم انی اعوذ بک من الکرونا وائرس, اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کرونا وائرس سے. اللہ سے دعا مانگو, اس وقت کی دعائیں فوری قبول ہو جاتی ہیں. ویسے تو ہر عورت کو چاہیے کہ افطاری آدھے گھنٹے پہلے بنا کر کے رکھ دے, اور وہ آدھا گھنٹہ تسبیحات میں, تلاوت میں, اللہ کے ذکر میں, اور دعا اور رونا اور جو ہے اللہ کے سامنے دعا مانگنے میں لگا دے وقت کو. یہ نہیں کہ اذان ہو رہی اور افطاری جو ہے بن رہی گھر کے اندر. جو وقت دعا کی قبولیت کا ہے, شیطان اس وقت کو ہمارا جو ہے کہاں افطاری پہ لگوا دیتا ہے. ہمیں اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے, ہم ایک کھجور ایک گلاس شربت سے روزے کو افطار کر لیں, اور اس کے بعد نماز پڑھ کے پھر کھانا کھائیں. جو وقت دعا کی قبولیت کا ہے ہم افطاری پہ خرچ کر دیتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. تو اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جوانی کی. وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی بات کرتا ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے انشاءاللہ تعالی اس کو جگہ ملے گی. اور فرمایا وہ شخص جس کو کوئی حسین خوبصورت عورت, حسن و جمال والی
اپنی طرف راغب کرے بدکاری کے لیے. وہ نوجوان جس کو کوئی حسین خوبصورت عورت اپنی طرف راغب کرے, اپنی طرف متوجہ کرے بدکاری برے کام کے لیے, وہ شخص کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس عورت سے کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس جگہ سے ہٹ جائے, اس عمل سے دور ہو جائے, اور اس عورت کی بات کو نہ سنے. اللہ تعالیٰ کل قیامت دن اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا, جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. وہ خوش نصیب شخص ہوگا. اپنی نفس کو مار دے اور کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی طرف نہ دیکھے, اس کی بات کو نہ سنے اور اس کی طرف متوجہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس شخص کو کل قیامت دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا, اپنے سائے میں اس کو بٹھائے گا اللہ تعالیٰ, جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. تو یہ 7 خوش نصیب شخص ہیں, جس میں سے پہلا شخص وہ ہے عادل بادشاہ, اور دوسرا وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور پھر اس کی آنکھیں اللہ کے ڈر سے آنسو گرنے لگے, بہنے لگے. اور تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے, لگا رہے. اور چوتھا وہ شخص ہے جو اس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے, ایسے صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور پھر وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا, اور اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی. اور ساتواں وہ شخص جس کو کوئی حسین خوبصورت عورت اپنی طرف بلائے بدکاری کے لیے, راغب کرے, اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی طرف نہ دیکھے, اس کی بات کو نہ سنے, ادھر متوجہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنا دے, آمین اللہم آمین. اس حدیث کو خوب سننا, بیان کو پورا سنا کرے. جو بھی بیان آپ کے سامنے بھیجا جائے اس بیان کو پورا سنیں, تاکہ پورے بیان کا نور تمہارے اندر اترے اور اللہ عمل کی توفیق عطا کر دے. یہ نہیں کہ 2 منٹ 3 منٹ سن لیا اور ختم کر دیا. اللہ سے دھوکہ نہ کریں. یہ امانت ہے جو میں بھیجتا ہوں آپ سبھی لوگوں کو, اس کو پورا سنیں اور اس پر عمل کریں, اور اس کو دوسروں کو بھیجیں, تاکہ لوگوں کی زندگی میں اللہ کے دین آئے اور لوگ برائیوں سے بچ سکیں. اللہ تمہیں بھی اجر دے گا, اللہ ہمیں بھی اجر دے گا, اس سننے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. اور میری صحت کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیان کو قبول فرمائے اور پوری امت میں اس بیان کو پہنچا دے اور لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ, جو سنیں اور عمل کریں انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں جزائے خیر عطا فرما, اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمانا. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.